گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا اسد رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں، جو چیف اس وقت جو ہے وہ چیف آف شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر سے اس وقت ہمارے درمیان ہمارے اس اہتمام میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا اسلم رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں نعرہ صلوات سے استقبال کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری جو فہرست ہے اس میں میں گزارش کروں گا آغا روح اللہ مہدی صاحب جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انشاءاللہ قائد ملت علی جناب حجت الاسلام مولانا قلب جواد نقوی صاحب قبلہ سے بس یہ ہمارا سلسلہ ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں ایک مرتبہ مل جل کر، اتنا بڑا مجمع اس وقت یہاں بیٹھا ہوا ہے اس تحریک سے جڑنے کے لیے، ایک ایسی نعرہ صلوات پڑھ لیں کہ ہمارے جو مقررین ہیں وہ یہ سمجھ جائیں کہ آپ اس تحریک کا ایک اہم حصہ ہیں، اور انشاءاللہ اس تحریک کو ہم اور آگے لے کر چلنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ ہر ذاکر اور ہر خطیب یہ سوچتا ہے کہ آج کیا پڑھا جائے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج کیا چھوڑا جائے، یعنی جو کچھ پڑھنا چاہ رہے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ وقت بالکل نہیں ہے، بہت ہی مختصر کر کے اپنے آرائز کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ البقی آرگنائزیشن کی یہ جو تحریک ہے یہ اب گھر گھر پہنچ چکی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1 سال پہلے اس بقی نے جو تحریک نے جو کام کیا ہے، 1 سال پہلے آپ نے دیکھا کہ دشمن ہمارے درمیان کس طریقے سے وارد ہوتا ہے۔ 1 سال پہلے یہ اعلان کیا گیا، چونکہ جنت البقی کے سلسلے میں جو تحریک شروع کی گئی مولانا محبوب مہدی عابدی صاحب کے ذریعے سے، اس کا اثر یہ تھا مومنین کہ ہر طرف البقی البقی کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ دشمن نے یہ دیکھا کہ اس کو کیسے ڈاؤن کیا جائے، تو میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دشمن کبھی دشمن بن کے نگاہوں کے سامنے آتا ہے، اور کبھی دشمن جو ہے وہ دوست کی شکل میں آتا ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خبر عام کی گئی تھی کہ آیت اللہ خامنائی شہید نہیں کیے گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے سوچا کہ اس کے پیچھے دشمن کی سازش کیا تھی؟ بلکہ میں نے خود بھی ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالا تھا کہ اس کے پیچھے سازش کیا تھی۔ سازش یہ تھی کہ دشمن نے دیکھا کہ وہ کام جو زندہ خامنائی کر رہا تھا اس سے کہیں زیادہ کام جو ہے وہ شہید خامنائی کر رہا ہے عزیزو۔ اس لیے جانتے ہیں کیا ہوا کہ یہ خبر عام کر دیا جائے کہ آیت اللہ خامنائی ابھی کیا ہیں، وہ زندہ ہیں۔ نتیجہ کیا، وہ جو ہمارے درمیان جوش ہے، وہ جو جذبہ ایمانی بیدار ہوا ہے، ہر طرف جوانوں کے اندر جو جذبہ پایا جا رہا ہے، اس جذبے کو کمزور کرنے کے لیے یہ اعلان کیا گیا کہ ابھی جو ہے آیت اللہ خامنائی زندہ ہیں، تاکہ وہ حرارت ایمانی ہے جو مومنین میں پائی جا رہی ہے وہ ختم ہو جائے عزیزو۔ بس یہی کام جنت البقی کے ساتھ بھی کیا گیا۔ 1 سال پہلے یہ اعلان کیا گیا کہ یہ جو بن سلمان ہے یہ جنت البقی بنانے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ہر طرف سے البقی البقی کی آواز
بلند ہو رہی ہے، لہٰذا اس آواز کو کمزور کرنے کے لیے یہ سازش کی گئی کہ بقی جو ہے وہ بنانے کے لیے گورنمنٹ تیار ہو گئی ہے۔ اس لیے میں چاہتا یہ ہوں مومنین کہ آپ حضرات جو ہیں مختلف طریقے سے، یہ جو وقت ہے 2026 جو ہے یہ اسلام کی سربلندی کا سال ہے، یہ اسلام کی کامیابی کا سال ہے۔ 2026 اسلام کی کامیابی کا سال بھی ہے اور تشیع کی سربلندی کا سال بھی ہے۔ یاد رکھیے گا، آج سب نے ایک بات کہی ہے، میرے پسندیدہ جو اسپوکس پرسن ہیں ہمارے عاصم وقار صاحب، میں ان کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں عزیزو کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایران کیسے بنائے گا، ایران کیسے بنوائے گا جنت البقیع، تو مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ وہ ایران کہ جو ہرمز کو بند کروا سکتا ہے وہ بقیع کو کھلوا بھی سکتا ہے۔ بس مجھے یہ نعرہ آپ لوگ سب مل کے لگائیں۔ مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے مومنین کہ آج الحمدللہ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے ایک اچھا سا ماحول، ایک اچھی فضا ہموار ہو گئی ہے، اور یہ جذبہ جو بیدار ہوا ہے اس جذبے کو آپ حضرات کنٹینیو کیجئے۔ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ ہر طرف یہ آواز بلند کی جا رہی ہے۔ جو بات مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بقیع کے سلسلے میں جتنا زیادہ ہو سکے بقیع کے پروگرامز کو آپ جاری رکھیے۔ مجھ سے ہم لوگوں نے مولانا محبوب مہدی عابدی صاحب کی سربراہی میں پوری دنیا میں زوم کے ذریعے سے کانفرنسز کی، اور شاید ہی کوئی ایسا شیعہ عالم جو مشہور ہو وہ اس کے اندر نہ آیا ہو، ہر ایک نے اس میں شرکت کی۔ اس کا اثر مومنین یہ ہوا کہ اب جو بقیع کے موقع پر 8 شوال کے موقع پر جنت البقیع کے نظام کے دن آپ دیکھیے کہ جو تظاہرات، جو پروٹیسٹ اور جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے پہلے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس لیے اس طرح کی کانفرنسز جاری رہنی چاہیے۔ انشاءاللہ میں تمام بقیع کے آرگنائزیشنز کے تمام جو ممبرس ہیں، اراکین ہیں، ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آئندہ سال اگر آپ مناسب سمجھیں تو شہر بمبئی میں یا مہاراشٹر کے کسی شہر میں پروگرام کریں۔ ہم لوگ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔